ہم سب کو دی ہے. میں شاید لطیف خان تو نے جو بات کہی ہے میں آپ کے پورے جرگے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس میں سے ایک پختون بھی جب آئے گا یا بلائے گا تو ہم سر کے بل جائیں گے اور عزت کے ساتھ رسید کریں گے. آج حاجی پرویز احمد خان صاحب، دانیال چودھری صاحب، آج یہ جو گرینڈ جرگہ ہے یہ ہم نے خدا کی قسم ووٹوں کے لیے نہیں بلایا، پارٹی کی تعریف کرنے کے لیے نہیں بلایا. میں جب کمیٹی بنائی عمرے پہ جانے سے پہلے تو ہم نے ایک بات رکھی کہ اس راولپنڈی کے 55 اور 56 میں بسنے والا جتنا پختون ہے، ان کے جتنے بڑے ہیں، ان کے جتنے چاہنے والے ہیں، ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، آپ نے سب کو دعوت دینی ہے. کیوں کہ اس گرینڈ جرگے کے اندر نہ ہم کسی کو گالی دیں گے، نہ کسی کو برا کہیں گے، نہ ہمارے لیڈر نے یہ سکھایا، نہ ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا. ہم عزت دیں گے، عزت لیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے لیں گے. میں جب جا رہا تھا عمرے پہ تو ضیاء اللہ شاہ صاحب، راجہ حنیف صاحب، چودھری انعام ظفر صاحب، جاوید مغل صاحب، راحت قدوسی صاحب، تو میں نے ایک 18 رکنی کمیٹی بنائی. کسی نے آ کے ہمیں آئیڈیا نہیں دیا، کسی نے یہ نہیں کہا، لیکن یہ آپ کے ساتھ ہماری پوری راولپنڈی شہر کی ظفر سفاری صاحب ایک محبت اور پیار ہے پوری لیڈرشپ کا. اپنے پختون بھائیوں کے ساتھ مجھے کمیٹی کی طرف سے، جس میں میرا بھائی گل خان میمن، سب کے نام لوں گا کیونکہ اتنا ویل آرگنائز، اتنا زبردست قسم کا چارج، دل سے محبت، ماتھے چمکتے ہوئے آنکھوں کی چمک، یہ اسی محنت کے بل بوتے پہ ہوئی ہے. یہ سارے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس وقت بڑا اچھا کھانا کھا سکتے تھے، اچھا کھانا کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں اپنی اپنی برادریوں کے اندر، اپنے اپنے خاندانوں کے اندر. لیکن میری اس کمیٹی نے جو ساری کی ساری پختونوں پر مبنی تھی، جس میں یہ اس شہر کے اندر آپ کے وجود کو تسلیم کرنا بھی ہے اور اس شہر کے اندر آپ کی عزت اور تکریم کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے آپ کے پاس آنا بھی مقصود تھا، جس میں شیخ خان محمد خانو، عصمت اللہ، میرا خیال ہے 100 باقی پختون بنتے اور ایک عصمت اللہ بنتا ہے وزن کے لحاظ سے، گل بادشاہ، نور اسلام، زیارت خان، عبداللطیف، فرید خان، یہ سارے ہمارے سر کا تاج ہیں. سعید محمد، خان بہادر، ٹکا خان، ناصر خان، نوروز خان، حاجی سیف اللہ، احمد خان، اکرم خان محمد، بابر خان، اختر صاحب اور میرے نہایت ہی قابل احترام پختون بھائیوں، چند گزارشات آپ کے سامنے ہیں. آپ کا شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے ہمیں عزت دی. ہمارے بڑے بھائی تنویر احمد خان صاحب موجود ہیں، میرے بعد وہ بھی آپ سے صدارتی خطبہ بھی فرمائیں گے. میری گزارش صرف آپ سے چند الفاظ سے ہے. آپ وہ قوم ہیں جس سے میں مخاطب ہوں. آپ دلیر ہیں، بہادر ہیں، دیانتدار ہیں، امانت دار ہیں. آپ محنت مزدوری کرتے ہیں، آپ اپنے بل بوتے پر اپنے خاندانوں کے پیٹ حلال رزق سے کماتے ہیں. آپ کا مقام اس معاشرے کے اندر باقی قوموں سے صرف اس لیے معتبر ہے کہ اللہ کے ہاں بھی تقوی والا جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہے، پیسے والا نہیں، اقتدار والا نہیں، جاؤ جلال والا نہیں، تقوی والا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 55 اور 56 کے یہ جو خاندانوں کے سربراہ یہاں موجود ہیں، یہ ہم سب میں تقوی سے بہتر ہیں، دیانت میں بہتر ہیں، امانت میں بہتر ہیں، دلیری میں بہتر ہیں اور زبان کے پکے ہیں. یہ ہے آپ کا کمپلیمنٹ. میرے پختون بھائیوں، میں نے کیوں کہا کمیٹی کے سارے ممبران موجود ہیں، میں نے کہا سب کو دعوت دیں، سب کو.
ہم کھلی کتاب ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ میں اپنی تعریف نہیں کروں گا، میرے باروں میں دوستوں میں نے کہا چودھری تنویر خان 2.5 سال جیل کاٹی، سردار نسیم احمد خان جیلیں کاٹی، کئی دفعہ جیلیں کاٹی، ضیاء اللہ شاہ نے جیل کاٹی، حاجی پرویز نے جیل کاٹی، باقی میرے دوستوں نے جیل کاٹی، لیکن کسی کے پائے استقلال میں لرزش نہیں آئی۔ راجہ نے نہیں کاٹی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے نہایت ہی قابل احترام پختونوں کہ جب ہمیں 25 سال کی قید ہوئی تو کیا ہم نے رونا شروع کر دیا؟ کیا ہم لیٹ گئے؟ ہم نے گاڑی کا دروازہ بند کر لیا؟ نہیں، رات کے 11:30 بجے جب عمر قید سنائی گئی، میرے یہ سارے بہت سارے چہرے وہاں موجود تھے۔ ہم چاہتے تو ہم بھی دفاعی تنصیبات پر، سول تنصیبات پر حملہ آور ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ہمیں معلوم تھا کہ اس نظام نے ہمیں غلط سزا دی ہے، لیکن برطانیہ کا نظام ہمیں نہیں چھوڑے گا، امریکہ کا نظام ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں اگر چھوڑے گا یہی گلا سڑا نظام ہمیں ریلیف دے گا۔ جس دن کوئی ہائی کورٹ میں جج سنے گا تو عزت کے ساتھ بری کر دے گا۔ آج ججوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ سیاسی مقدمہ تھا، جعلی مقدمہ تھا، بدلہ تھا۔ کس نے لیا؟ وہ جو کہتا ہے جیل میرا سسرال ہے اور کیا ہتھکڑی ہے، ہتھکڑی میرا زیور ہے۔ آپ میں سے، ہم میں سے سارے پختون ہوں، پنجابی ہوں، سندھی ہوں، سارے سسرال خوشی سے جاتے ہیں۔ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ سارے جاتے ہیں۔ تو بھائی جان آپ کو جانے میں کیا حرج ہے؟ سسرال جانا ہے نا، زیور پہننا ہے نا، تو پھر کیوں آپ دوسرے دن ڈھیر ہو گئے؟ کیوں کانسٹیبل کے گلے لگ کے رونا شروع کیا؟ اس لیے کہ آپ کی ساری سیاست بددیانتی پر مبنی تھی، آپ کی ساری سیاست شعبہ بازی پر مبنی تھی، آپ کی ساری سیاست غداری پر مبنی تھی۔ چٹان کی طرح کھڑا ہوں کس کے ساتھ؟ مشرف کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ شوکت عزیز کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ جمالی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ عمران خان کے ساتھ۔ یہ کیسی چٹان ہے جو ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے؟ یہ کیسی چٹان ہے جو دوسرے دن اپنی وفاداری تبدیل کر لیتی ہے؟ آؤ، جیسے حاجی پرویز نے کہا، عمران خان سے بھی کہتے ہیں، ادب سے کہتے ہیں، احترام سے کہتے ہیں، ہم کسی کی ماں بہن اور بیٹی کے تقدس کو پامال نہیں کریں گے۔ آپ نے ہماری ماں بہن اور بیٹی کے تقدس کو پامال کیا۔ آپ نے میری بہن مریم نواز کو اس کے والد کے سامنے گرفتار کیا۔ میری بہن مریم نواز، نواز شریف صاحب اور کیپٹن صفدر، 4 لوگ تھے جو الیکشن سے پہلے ہم جیل میں تھے۔ میرے پختون بھائیوں، اس دلیر بیٹی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دلیری سے جیل کاٹتے ہوئے دیکھا، دلیری سے اپنے قائد نواز شریف کو جیل کاٹتے ہوئے دیکھا۔ میری گزارش آپ سے یہ ہے، ہمارا مقابلہ ہونا چاہیے تھا جیسے ہندوستان کے ساتھ نواز شریف نے مقابلہ کیا تھا۔ اس نے 5 ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو ثابت کر دیا میں سپر پاور ہوں، سپر طاقت ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ دنیا نے کہا پیسے لے لو، نواز شریف پیسے لے لو، دھماکے نہیں کرو، لیکن اس نے 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے میرا اور آپ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یہ وہی ہے۔ آج پشاور جانا، مردان جانا، سوات جانا اتنا آسان ہے، لاہور جانا، ملتان، کراچی جانا اتنا آسان ہے جتنا راول پنڈی سے اسلام آباد جانا۔ یہ کس کی بدولت؟ 2013 میں ملک اندھیروں میں تھا، 12,000 میگا واٹ بجلی کس نے پیدا کی؟ نواز شریف نے پیدا کی۔ ہمیں تو گالی کی ضرورت نہیں ہے نا۔ موٹر ویز کا جال کس نے بچھایا؟ نواز شریف نے بچھایا۔ سی پیک کون لے کے آیا؟ نواز شریف لے کے آیا۔ چائنا ہو، سعودی عرب ہو، قطر ہو، دبئی ہو،
यूरोप हो, अमेरिका हो, तुर्की हो, किसके पीछे खड़ा होता है? नवाज शरीफ के पीछे खड़ा होता है। हम किसी का जहाज लेकर जाएं और उसी जहाज में उस सऊदी शहजादे को गालियां दे रहे हो। कितने बेवफा हैं हम, कितने नमक हराम हैं हम, कि हम उसी जहाज में बैठकर उस शहजादे को गालियां दे रहे हैं और कहें कि उसकी तक आवाज नहीं जाएगी। मेरे निहायत ही काबिल एहतराम पख्तून भाइयों, पाकिस्तान की अगर बात करता जाऊं तो आधा घंटा सिर्फ नवाज शरीफ की तामीर और तरक्की की बात। मैं आपके सामने खड़ा हूं उसका एक अदना सा कारकुन। जब शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे तो उसने इस रावलपिंडी को रंग दिया। ना ट्रांसपोर्ट थी, ना सफाई का निजाम था, ना इस शहर में नए हॉस्पिटल थे, पुराने हॉस्पिटल अस्तबल का मंजर पेश करते थे। एक शख्स आता था, पिंडी वालों से वोट लेता था, झूठ बोलता था, लताइफ सुनाता था, गंदी गुफ्तगू करके I-10 और F6 और F10 में जाकर रिहाइश इख्तियार कर लेता था और 20 दिन बाद आके किसी रेडी पे खड़े होके कुलचा खा के वो अपने आप को अवामी साबित करने की कोशिश करता था। फिर क्या हुआ? यकायक 2008 में शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी की तरफ देखा, मेट्रो दी, 1,60,000 लोग सफर करते हैं। इस शहर को हॉस्पिटल दिए। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मैंने उस दिन उनसे पूछा कितनी ओपीडी है, उन्होंने बताया कि 3,000 के करीब, 2,800 के करीब। पख्तून भाइयों, उसमें से आपको पता है 40% कहां से आते हैं? 40% केपीके से आते हैं, बाकी 60% आपके आजाद कश्मीर और रावलपिंडी डिवीजन से पेशेंट जाते हैं वहां। इतनी बड़ी खिदमत वो हॉस्पिटल कर रहा है। गुर्दों के हॉस्पिटल का इफ्तिताह शहबाज शरीफ ने कर दिया, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिया, खेल के मैदान बना दिए। गंदगी ढूंढने से नहीं मिलती, आपको गलियों में ढूंढने से नहीं मिलती, सड़कों और गलियों का जाल मेरे रावलपिंडी के सुल्तान सरदार नसीम अहमद खान ने बना दिया। यह है हमारी कारकर्दगी। वो मां, बहन और बेटी जिसको बाप छोड़ने जाता था और भाई लेने जाता था यूनिवर्सिटियों से, कॉलेज से, नौकरी से, आज वो गर्मियों में ठंडी बस में सफर करके इज्जत के साथ अपने मुकाम पर पहुंचती हैं और इज्जत के साथ वापस आती हैं। सर्दियों में गर्म बसों में बैठकर जाते हैं और आते हैं। क्या ये हमारी कारकर्दगी नहीं है? क्या ये इस मुल्क के अंदर जब नवाज शरीफ था तो महंगाई थी, दबाके थे, लाकानूनियत थी, डॉलर का रेट क्या था, चीनी का रेट क्या था, आटे का रेट क्या था, सब कुछ अपनी जगह पर था। फिर 2017 में क्या हुआ? आपने एक एडवेंचर किया, एक ऐसे शख्स को मसनद इक़्तिदार पर बिठा दिया जिसने यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ा था। जिसने लड़ा भी होगा तो चलाई नहीं थी। मेरे पख्तून भाइयों, पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया से हम अलग थलग हो गए। महंगाई अरूज पर, दहशतगर्दी, लाकानूनियत अरूज पर, मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा था कि फिर पाकिस्तान को संभालने के लिए शहबाज शरीफ और उसकी टीम इसहाक डार साहब की सूरत में आपने देखा वो जो मरीज जाने वाला था, मरने वाला था, वेंटिलेटर पर था, उसको सांस दिया। अल्लाह का फजल और करम शामिल हाल हुआ। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान का कायद, मेरा और आपका कायद मियां नवाज शरीफ इस पाकिस्तान के अंदर कदम रखते हैं। हर तरफ लाखों लोग मीनारे पाकिस्तान की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और हमने और आपने सबने देखा होगा कि जितना बड़ा मजमा मीनारे पाकिस्तान में था, उससे बड़ा मजमा जो है वो मीनारे पाकिस्तान से बाहर था। मैं आपको कहता हूं कि हमारी रेड लाइन बहुत सारी है। मेरी और आपकी रेड लाइन क्या है? मेरी और आपकी रेड लाइन ये पाकिस्तान है, जिसकी खातिर आपके बच्चे, हमारे बच्चे अपना गरम गरम लहू इन सरहदों पर देते हैं कि नहीं देते? तभी तो हम पिंडी में, इस्लामाबाद में आराम से सोते हैं। क्या उस रेड लाइन को किसने क्रॉस किया? किसने GHQ के अंदर और हमारे शोहदा के मुजस्समों को तोड़ा?
کس نے حمزہ کیمپ پر حملہ کیا؟ کس نے کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا؟ کس کی خاطر؟ ایک گرفتاری کی خاطر؟ ایسی تو 100 گرفتاریاں میرے قائدین نے دی ہیں، ایسی تو 100 گرفتاریاں میرے قائدین نے دی ہیں۔ کسی نے ملک کو جلایا؟ کسی نے اپنے انسٹیٹیوشن کو جلایا؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ کس کا سینہ ٹھنڈا ہوا؟ ہمارے دشمنوں کا سینہ ٹھنڈا ہوا۔ یہ ریڈ لائن کراس ہوئی۔ آج وہ کہتا تھا کہ میں لازم و ملزوم ہوں، آج وہ لازم و ملزوم نہیں رہا۔ آج لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو گئے کہ پورے کا پورا گھر اور یار اور دوست سب اس پاکستان کو لوٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ پہلے بھی آپ نے اور ہم نے مل کر اس پاکستان کو بنایا ہے۔ ہم ایک قوم ہیں، ہماری شناخت ضرور ہے قبائل کی صورت میں، خاندانوں کی صورت میں، لیکن ہم ایک مسلمان قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج غزہ میں جو ہو رہا ہے، آج جو اسرائیل کی جارحیت ہے، اس پہ آپ کو اور میرا دل خون کے آنسو نہیں روتا؟ روتا ہے نا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم سب ایک جسم کی مانند ہیں کہ دوسرے مسلمان کو کانٹا چبھے اور ہمیں وہ محسوس نہ ہو۔ اور کہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طریقے سے بمباری کی صورت میں شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ میرے لیے، آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک المیہ ہے۔ میرے پختون بھائیوں، ہم آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کر انشاءاللہ جو ہم یہاں سے کہتے ہیں، نہ ہم نے کہا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، نہ ہم نے کہا 50 لاکھ گھر بنائیں گے، نہ ہم نے کہا راشن ڈال کر دیں گے، ہم نے کہا یہ ہاسپٹل بنائیں گے، یہ گلی بنائیں گے، یہ میٹرو بنائیں گے، یہ پل بنائیں گے، صفائی کا نظام لائیں گے، اسکول کالجز بنائیں گے۔ یہ سارا کچھ ہم نے بنا دیا انشاءاللہ۔ جو آپ سے وعدہ کیا ہے یہ چیزیں تو بن چکی ہیں انشاءاللہ۔ 35 ارب روپیہ پانی کی مد میں بھی آ چکا ہے، اور وہ بھی جنوری فروری میں ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ میری صرف آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہم نے ساتھ اگر دینا ہے، سچائی کا ساتھ دینا ہے، بہادری، دلیری، دیانتداری، امانت داری کا ساتھ دینا ہے۔ ہمارے کسی بھی ساتھی کے ذمے، میرے ذمے کہ کوئی کہے کہ میں نے 1 روپیہ لینا ہے، میں 5 روپے دوں گا۔ کوئی کہے میں نے 1 مرلہ دینا ہے، میں 10 مرلے دوں گا۔ میری 35 سالہ زندگی آپ کے سامنے ہے، 20 سالہ پارلیمانی سیاست میں، 15 سال کی میری انجمن تاجران دکاندار کی حیثیت سے۔ دکاندار تو چھپ نہیں سکتا، سیاستدان تو چھپ نہیں سکتا، اگر وہ بے ایمان ہوگا تو وہ چھپ نہیں سکتا۔ الحمدللہ میرا ساتھی جتنے سٹیج پر موجود ہیں وہ آپ کی طرح دلیر بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، دیانتدار بھی ہیں۔ میں بہت لمبی گفتگو کر گیا، ابھی چودھری تنویر احمد خان صاحب نے بھی گفتگو کرنی ہے، تو میں ایک شعر آج کل بس، حالانکہ میں کبھی ریپیٹ نہیں کرتا اپنی باتوں کو، لیکن صرف یہ یقین دلانے کے لیے اس کمیٹی کو جس نے اتنی محنت کی ہے، یہ دن رات محنت کا نتیجہ ہے۔ اتنا بڑا گرینڈ جرگہ اور اتنے بڑے بزرگ جو یہاں ہمارے موجود ہیں۔ میں صرف ایک شعر، اور اس سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ جنہوں نے آرگنائز کمیٹی نے کیا، لیکن جنہوں نے اس حال کو اور اس کے پیچھے انشاءاللہ جو ابھی لنگر کا بھی بندوبست جو کیا ہے، اس میں حاجی عرفان صاحب، ملک فاروق صاحب اور ان کے باقی ساتھی جو ہیں، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی دل جمعی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ یہ سارے انہوں نے کام کیے ہیں۔ اور میں باقی بھی ٹیم جس نے حال میں کردار ادا کیا ہے، بہت سارے نام ہیں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، ابھی چوہدری صاحب نے بھی بات کرنی ہے۔ میں آخر میں ایک شعر کے ساتھ اور آپ سے اس دعا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کی زندگی دے اور عزت کی موت دے۔ ہمیں اس سے زیادہ بڑا عہدہ کوئی نہیں چاہیے، لیکن ایک اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، تاکہ آپ ہمارا گریبان پکڑ سکیں۔ اپنے لیے تو سب ہی، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں خود ہی اپنے بڑے بھائی چودھری تنویر احمد خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کے صداقتی خطبہ دیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ
کھانا بھی تیار ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے قابل احترام بزرگوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم. آج یہ جو راولپنڈی شہر کا یہ جو گلدستہ آج سجا ہے، اور جن لوگ